السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے خواہشات کی چیزیں خوبصورت بنا دی گئی ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر ان چیزوں کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وہ کون سی چیزیں؟ فرمایا من النساء، عورتوں کی محبت، والبنین، بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور جمع شدہ خزانے کی محبت، چاہے سونے کا ہو چاہے چاندی کا ہو، بالخیل المسومہ، اور پنج کلیاں گھوڑے، بالانعام، اور چوپائے، بالحرث، اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کی زندگی کا نفع ہیں، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے ہاں اصل ٹھکانہ اور لوٹنے کی جگہ ہے۔ ان ساری چیزوں کی محبت فطری ہے، اور جن چیزوں کی محبت فطری ہے وہ فطری طور پر بری نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں میں لگ کر کے اللہ کو بھول جانا، اللہ کے احکامات کو بھول جانا، یہ برا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا ساری کی ساری ایک نفع کی چیز ہے، اور اس ساری نفع کی چیز میں سے بہترین جو نفع کی چیز ہے وہ نیک بیوی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر پاک دامنی کے لیے، کثرت اولاد کے لیے کہ اولاد زیادہ ہوگی اور ساری کی ساری میں مواحد بناؤں گا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کروں گا، تو یہ بہت بہترین ہے، بلکہ افضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کر دو، قیامت والے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا۔ اور ان چیزوں میں لگ کر کے اسی طرح بیٹوں کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہاں، فخر و غرور اور تکبر کے لیے اولاد کا حصول یہ کیا ہے؟ برا ہے۔ اس نیت سے بیٹوں کی تربیت کی جائے کہ اللہ کے نیک بندے بنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنے، یہ بہت اچھا ہے۔ اسی طرح مال کے ذریعے تکبر، فخر اور نافرمانی کرنی ہو تو یہ برا ہے۔ اگر مال اللہ کی راہ میں غریبوں پر اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہے تو یہ بہت اچھا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گھوڑے، عربی گھوڑا ہر صبح اللہ کی اجازت سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ میری محبت میرے مالک کے دل میں ڈال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد کے لیے جو گھوڑا رکھا گیا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی لید، اس کی ہر چیز نامہ اعمال میں تولی جائے گی۔ اور باقی اللہ کریم ارشاد فرماتے جانور ہیں، کھیتی ہے، اس میں سے عشر نکالو، غریبوں کے اوپر خرچ کرو، یہ بہت اچھا ہے۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کل، یہ بھی چیزیں ہیں لیکن ختم ہونے والی ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں بخیر من ذالکم، اس سے بہترین چیزیں، للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کو کے لیے جو ڈر گئے، اللہ سے ڈر کر کے انہوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی گزاری، ان کے رب کے ہاں جنات باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ ادھر تو یا نعمتیں ختم ہو جائیں گی یا بندہ خود ختم ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آگے جو نعمتیں ملیں گی وہ ہمیشہ کے لیے، پاکیزہ بیویاں، اور پاکیزہ شوہر بھی ہو سکتے ہیں۔ شوہر نیک ہے، بیوی بدکار تھی تو اسے نیک بیوی مل جائے گی، وہ دوزخ میں چلی جائے گی۔ بیوی نیک تھی، شوہر بدکار تھا، وہ جنت میں، وہ دوزخ میں، اسے شوہر نیک مل جائے گا اور شوہر دوزخ میں چلا جائے گا۔ اگر دونوں نیک ہیں، دونوں کو اکٹھی رفاقت مل جائے گی جنت میں بھی۔ برضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتیوں کو ساری چیزیں مل جائیں گی تو اللہ کریم ارشاد فرماتے کوئی اور چیز چاہیے؟ یا اللہ ہمیں عذاب سے بچا لیا گیا، جنت کی نعمتیں مل گئیں، اور کیا چاہیے؟
تو اللہ کریم فرمائیں گے ایسے بھی ایک بڑی چیز ہے وہ میں تمہیں عطا کرنے لگا ہوں، میری رضامندی ہے، آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ کے لیے خوش ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ رضا نصیب فرمائے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالی بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کا مستحق بنائے۔